فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد، مسنون خطبے کے بعد، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے. بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے اعمال گنائے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بتائی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری یہ بھی عطا کی تھی اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. جمعہ میں جس طریقے سے پہلے آئے ہیں، جمعہ کے آداب کا خاص خیال رکھا کریں، کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کس انداز سے نہیں بیٹھنا چاہیے، رسول عربی نے کس انداز کو پسند کیا ہے، کس انداز کو ناپسند کیا ہے. یہ شام کے جو دروس ہوتے ہیں نا، ان میں جب حاضر رہیں گے تو ہمیں علم رہے گا. یہ آداب مجلس بھی ایک بہت بڑی تعلیم ہے، اس کا خاص خیال رکھا کریں. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ زندگی کے ہر پہلو میں شریعت اسلامیہ نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، اللہ ان کا پاس و لحاظ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے والا بنائے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے ہیں، جنہوں نے کئی ممالک کو فتح کیا،
کئی علاقوں کو فتح کیا ہے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، کسی نے اپنی قوم و ملت کو بام عروج تک پہنچایا ہے، ہر ایک کی ایک الگ الگ قربانی رہی ہے۔ اور جانتے اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے سیاستداں، لیڈران، فلاسفر، سائنٹسٹ اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور آ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے محققین آئے، بڑے بڑے ریفارمر دنیا کے اندر آئے اور آ کر کے چلے گئے، لیکن جانتے ہیں کسی کی زندگی ایسی نہیں تھی جو ساری کائنات کے لیے رحمت کی زندگی رہی ہو، یا پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی زندگی رہی ہو، یا پوری دنیا کے لیے وہ نمونہ بن کر کے آئے ہوں، پوری دنیا کے لیے وہ آئیڈیل بن کر کے آئے ہوں۔ اس کائنات میں کسی کی ایسی کوئی مکمل زندگی نہیں تھی، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی تھی، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب تھا، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص اور کمی تھی۔ اس کائنات میں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بعد سبحان اللہ ایک ایسی شخصیت ہے جو جامع کمالات کا مجموعہ ہے، ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، وہ ایک شخصیت ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت یہ پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور منبع ہدایت ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ایک ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کا ہر فیلڈ، دنیا کے ہر میدان میں کام کرنے والا شخص، دنیا کے ہر فیلڈ میں کام کرنے والا شخص اگر ہدایت لینا چاہتا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر گوشے میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نظر آئے گی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جو آدمی جیسا سبق لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے۔ میں ان تمام پہلوؤں پر بات نہیں کروں گا۔ ایک داعی، ایک مبلغ، چونکہ امت محمدیہ یہ داعی امت ہے، یہ مبلغ بن کر کے آئی ہے، اس حیثیت سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے آپ کی داعیانہ زندگی کیسی تھی، ہمیں وہ دیکھنا ہے اور اس پر انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول عربی علیہ السلام کو 40 سال، یاد رکھنا 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے داعی بھی بنایا، اللہ نے مبلغ بھی بنایا، دعوت دینے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی اور موقع پر اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر کا کیا معنی ہے؟ کسی اور موقع پر اے نبی ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، یہ بھی ایک رسول عربی علیہ السلام کی صفت تھی۔ اے رسول عربی علیہ السلام ہم نے وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی اجازت اور مرضی سے آپ دعوت دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور ایک اللہ نے آگے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات گرامی یہ سراج منیر تھی۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک الگ سبحان اللہ خوبی ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول 40 سال کی عمر میں بنایا، آپ علیہ السلام مبلغ بن کر کے پیدا ہوئے، داعی بن کر کے آپ نے پوری زندگی گزاری، اور داعی کی حالت میں سبحان اللہ آپ علیہ السلام دنیا سے پیارے ہو گئے۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ زندگی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے جہاں خود آپ داعی اور مبلغ تھے، آپ نے اپنی امت کو بھی داعی اور مبلغ بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی آیت کا اگر آپ کو علم ہے، شریعت کی ایک بھی اگر جانکاری آپ کے سینوں میں ہے، لے کر کے مت مریے، سینوں میں دفن ہو کر کے مت جائیے،
جائیے بلکہ اس کی تبلیغ کیجئے، اللہ کے بندوں تک پہنچائیے۔ اور جانتے یہی وجہ آپ دیکھیں گے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ انسانیت کو جب کفر میں دیکھتے تھے، انسانیت کو شرک میں دیکھتے تھے، انسانیت کو فسق و فجور میں دیکھتے تھے، انسانیت کو معصیتوں میں دیکھتے تھے، انسانیت کو گناہوں میں دیکھتے تھے، آپ علیہ السلام کڑتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کو غم ہوتا تھا، آپ رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں رسول عربی علیہ السلام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے حالت امن میں ہوں، حالت جنگ میں ہوں، بیوی بال بچوں کے ساتھ ہوں، صحابہ کرام کے ساتھ ہوں، آپ کی ریاضت ہو، آپ کی عبادت ہو، آپ کی فکر ہو، آپ کی سوچ ہو، سبحان اللہ یہ پوری کی پوری داعیانہ زندگی تھی۔ مبلغ بن کر کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر کے گئے ہیں اور اسی دعوت و تبلیغ کی راہ میں نثار ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ اس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے، آپ اس قدر تڑپتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف جو ہم سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں نا، اللہ سے دعا فرمائے اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام کیا ہے، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے، اگر انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا؟ اس قدر تڑپا کرتے تھے، اس قدر انسانیت کی فکر تھی۔ اور جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ مکے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف دشمنان اسلام کا یہ حال ہے اور دوسری طرف سبحان اللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، جو آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جو آپ کی بائیکاٹ کر رہے ہیں، معاشی بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سماجی بائیکاٹ کرنے والے ہیں جو لوگ رسول عربی علیہ السلام رات کی تاریکی میں ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ ایک دائی ایسے ہوتا ہے، ایک مبلغ ایسے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دائی قوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا والوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، ہمارا یہی کردار ہونا چاہیے، ہمارا یہی کریکٹر ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، پاگل کہا گیا، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، طائف کی وادیوں میں مارا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے، گڑے میں گرایا گیا، نہ جانے کیسے کیسے آپ کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیے گئے، ظالمانہ برتاؤ کیے گئے۔ ظالموں کا یہ حال ہے، رسول عربی علیہ السلام کو ستا رہے ہیں اور پیغمبر کا یہ مزاج ہے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ میرے بھائیوں۔ اور جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد، ایک ہی طرف، ایک ہی جستجو، ایک ہی آرزو، ایک ہی تمنا ہے۔ وہ کیا تمنا ہے، کیا مشن ہے، کیا آرزو ہے، کیا مقصد ہے؟ ساری انسانیت یہ دامن اسلام میں آ جائے، ساری انسانیت یہ کلمہ توحید کو قبول کر لے، ساری انسانیت شرک و بدعات سے توبہ کر کے اللہ کی توحید کو قبول کر لے۔ یہی طرف لے کر کے جیا کرتے تھے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اللہ نے کیا کہا؟ فذکروا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ نصیحت کیجئے، آپ ڈرانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، آپ دروغہ بنا کر کے کسی پر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ اور جانتے ہیں قرآن عزیز نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ خالی رسول عربی کی ڈیوٹی نہیں تھی، خالی آپ کا فریضہ نہیں تھا، بلکہ دل سے آپ چاہتے تھے۔ ایک دائی کو چاہیے، ایک مبلغ کو چاہیے دل سے چاہنا چاہیے، خالی ڈیوٹی نبھانا، خالی ذمہ داری نبھانا یہ دائی اور مبلغ کا کام نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت سنیے سورہ توبہ کی، کتنی پیاری آیت کریمہ ہے۔
دل یہ چاہتا ہے بار بار پڑھا جائے، تمنا یہ ہے کہ بار بار سنا جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے درمیان میں جو رسول بھیجے ہیں یہ تمہارے درمیان میں سے آئے ہیں، یعنی یہ بشر ہیں، یہ انسانوں میں سے ہیں، یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ رسول اتنے پیارے ہیں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ اگر امت پر کوئی تکلیف آتی ہے گراں نبی کی طبیعت کو گزرتا ہے، اگر امت کسی مشقت میں آتی ہے تکلیف پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری فوز و فلاح کے لیے یہ رسول بڑے لالچی ہیں، یہ رسول بڑے حریص ہیں کہ امت ہدایت کی راہ پر آ جائے، سبحان اللہ۔ اور اسی ہدایت پانے کے لیے، امت کو ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے رسول عربی نے تانے سہے، برے بھلا برا بھلا کہا گیا، رسول عربی نے برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، بائیکاٹ کو بائیکاٹ کیا، ہر طرح کے ظلم و ستم کو امت کی ہدایت کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ جانتے ہیں آپ علیہ السلام انسانیت کے سچے خیر خواہ تھے، انسانیت کے سچے ہمدرد تھے۔ قریہ قریہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، وادی اور گھاٹی، ارے مکے کی کون سی ایسی گھاٹی تھی اور مدینہ کا کون سا ایسا علاقہ تھا جہاں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ پڑے ہوں، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیارے حبیب علیہ السلام یہ مومنوں کے لیے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ساری باتیں بھری پڑی ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، ایک اور آیت کریمہ پیش کر کے میں کچھ بات رکھ کر کے انشاءاللہ ہم خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس۔ ایک ذمہ داری اللہ نے لی ہے، میرا آپ کا ایک کام ہے، اللہ نے میرے آپ کے ذمہ سونپا ہے، یہ کام اگر ہم نے مکمل کر لیا اللہ اپنی ذمہ داری پورا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اگر آپ یہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے یہ حال تھا کہ صحابہ کرام رات کی تاریکی میں پہرا دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے نا، صحابہ کرام رات میں پہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی نا، پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام، آج کے بعد میرے گھر کے دروازے پر پہرا نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کس بات پر وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ داعی بن کر کے جئیں گے، مبلغ بن کر کے جئیں گے، دعوت کا کام کرتے رہیں گے، تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، انسانیت کو فیض پہنچاتے رہیں گے، انسانیت کو دیتے رہیں گے، انسانیت کے کام آئیں گے، انسانیت کے خیر خواہ رہیں گے، انسانیت کے مسیحا بن جائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، ایک موقع پر نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک کی حفاظت کی ہے۔ دشمنوں نے مارنا چاہا زہر کے ذریعے سے، دشمنوں نے زہر کے ذریعے سے مارنا چاہا، دشمنوں نے جادو کرایا آپ علیہ السلام پر، دشمنوں نے کیا کیا نہیں کیا، پتھر گرانے کی کوشش کی نبی اکرم علیہ السلام پر۔ اور جانتے ہیں مکہ کی سرزمین میں جب آپ علیہ السلام ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں نے قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا اور پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ قربان جائے، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک کی حفاظت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے وجود کو قائم رکھا ہے۔ اور میں یہاں پر جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، اے ہمارے وطن عزیز بھارت میں رہنے والے مسلمانوں، میرے آپ کے بھی تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری
عزت آبرو سب یہ خطرے میں ہے۔ سبحان اللہ، اس ملک میں ہماری شہریت چھینی جا رہی ہے، نکالنے کی بات ہو رہی ہے، ہمارے خلاف منصوبے کیے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے دن رات۔ اور جانتے ہیں کل ابھی جھارکھنڈ کا واقعہ لے لیا جائے، ناگپور کا واقعہ لے لیا جائے، کیسے کیسے جلائے جا رہے ہیں، مکانات تباہ کیے جا رہے ہیں، املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں ہم اور آپ کو رہنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو میرے آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ ہماری جان اور ہمارا مال اور ہمارے آپ کے تحفظ کا مسئلہ ہے، بقا کا مسئلہ ہے۔ رہنے نہیں دیا جا رہا ہے اس ملک میں، خطرناک آئے دن رات پلاننگ کی جا رہی ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو غدار وطن کہہ کر کے، غدار ملک کہہ کر کے یہاں سے نکال لیا جائے، شہریت چھین لی جائے۔ اور آؤ اللہ کے کلام کے ذریعے سے ایک بات لے کر کے جاؤ، اور بات میں اپنی سمیٹ رہا ہوں، اللہ کے کلام کے ذریعے سے ایک بات یاد رکھیے، اگر مجھے اور آپ کو اپنے جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی بہن بیٹی، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اس ملک میں بچانا ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ باقی بچا ہے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعوت و تبلیغ سے جڑ جاؤ، داعیانہ مزاج پیدا کرو، ایک داعی بن کر کے جیو، مبلغ بن کر کے جیو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ دنیا کی باطل طاقت ہے، یہ دنیا کی باطل قوت ہے، ارے تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ تمہاری حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، کام کیا کرنا ہے؟ دعوت و تبلیغ سے جڑ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ مختصر 5 منٹ میں دعوت و تبلیغ کیسے دیا جاتا ہے، کس کے ساتھ جڑا جائے گا، کس کے ساتھ رہ کر کے کام کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں آپ سے سیدھا سادہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ جی نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے مساجد کی مدد کرو، مدارس کا خیال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی راہ میں جو نکلے ہیں، داعیان اسلام ہیں، مبلغین اسلام ہیں، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، اللہ کے دین کی تم مدد کرو، تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا۔ اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں۔ کسی نے کہا ہے اللہ تمہیں غالب کرے گا، کسی نے کہا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ کافروں کو مٹا کر کے رکھ دے گا، اللہ شرک کو فنا کر کے رکھ دے گا۔ ایک کام کرنا ہے، اللہ کے دین سے جڑ جاؤ، سبحان اللہ، دعوت سے جڑ جاؤ، دعوت کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو۔ جہاں بیٹھو دعوت و تبلیغ کی بات ہو، جہاں بیٹھو توحید کی بات ہو، چغلی کی بات نہ ہو، غیبت کی بات نہ ہو، علماء کی برائیاں نہ کرو۔ ذمہ داران ہے، مساجد مصلیان ہے، مقتدی ہے، فلاح ہے، شوہر بیوی ہے، بہن بھائی ہے، بیٹیاں ماں ہے، ان کی برائیاں نہ کرو۔ جہاں بیٹھو تمہارے زبان پہ ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، اسلام کیسے پھیلے، اسلام کیسے غالب ہو، اسلام کیسے ترقی کرے، مسلمان کیسے امن و سکون کی سانس میں رہے، یہ فکر کرو، یہ مزاج پیدا کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے دنیا کی یہ باطل طاقت قوت ہے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، بات میں جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ میں سیدھا سادہ سوال وہی دوبارہ کر لیتا ہوں، کیا اللہ میری آپ کی مدد کا محتاج ہے؟ جی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ یہ قوی ہے، طاقتور ہے اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے اور اسے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے اور لے کر کے جائیے، بات ہم اپنی ختم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، سبحان اللہ، بات ہو رہی ہے میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ 1 ربیع الاول کی تاریخ ہے، میں نے اسی مناسبت سے بات چھیڑی ہے اور پورا مہینہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ رسول عربی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، رسول عربی کی سیرت سے
پیغام کیا ہے، رسول عربی کی زندگی سے سبق کیسے لینی ہے، انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہونے والی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے جتنے، غور سے سننا، اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، سارے نبی داعی اور مبلغ بن کر کے آئے۔ نبی کے ساتھ ساتھ داعی تھے، رسول کے ساتھ ساتھ مبلغ تھے۔ جانتے کیسے؟ جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی لے لو۔ آج ہمارا اپنا کوئی نوجوان اگر ناحق بغیر کسی غلطی کے اگر جیل میں ڈال دیا جائے، جیل کی کال کوٹھری میں ڈال دیا جائے، یاد رکھو یہ نہ کہنا مجھ پر مصیبت آئی ہے، یہ نہ کہنا مجھ پر مصیبت آئی ہے۔ جیل کی زندگی جی رہے ہو نا، یہ دعا کرنا اللہ مجھ سے توحید کا کام لے لے۔ یہ جیل میں رہنے والے جتنے یہ مشرک ہیں اللہ، یہ غیر اللہ کے پجاری اللہ، جیل میں رہ کر کے اللہ میں تیرے دین کی تبلیغ کروں گا، یہ ہونا چاہیے۔ ہم کسی بھی کام کو، آزمائش اور امتحان کو مثبت پہلو میں لینے کی کوشش کریں۔ ہم پر کوئی مصیبت آئے اس اللہ سے شکوہ نہ کرے، خیر کا پہلو لے۔ جناب یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ کے نبی اور رسول ہیں جی۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا دیا ہے، زناکاری کا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ جیل کی زندگی کو جناب یوسف علیہ السلام نے ہنسی خوشی برداشت کر لیا، جیل میں رہنے لگے اور توحید کا کام شروع کر دیا۔ ساتھیوں کو جمع کیا، کہا ایک بات یہ بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ اے میرے ساتھیوں ایک بات یہ بتاؤ کہ کیا 100 اللہ، 100 رب، 100 معبود اچھے ہیں یا ایک معبود اچھا ہے؟ بتاؤ، بھلا بتاؤ، جے 100 کے سامنے اپنی پیشانیاں خم کرتے ہو، جبینیں نیاز کرتے ہو، کیا وہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ دعوت کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ آج بھی میرا آپ کا کوئی نوجوان بچہ اگر بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی جرم اور گناہ کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھے، وہاں توحید کا کام شروع کرے انشاءاللہ۔ ذرا بول دیجئے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پہلے دعا کرے اس آزمائش سے اللہ حفاظت فرمائے، امتحان سے اللہ بچائے۔ اللہ ہم میں وہ سکت نہیں ہے جو سہ سکے، برداشت کر سکے، جنہیں آروں سے چیر دیا گیا تھا، زمین میں گاڑ دیا گیا تھا، زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اللہ ویسا ایمان تو ہمارا ہے نہیں ہے، لیکن اے اللہ تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کرتے ہیں، تو نے ہمیں بھی امتحان سے دوچار کیا۔ اللہ یہ قسم ہے تیری، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک اور بات لے کر کے جائیے، بات یہی میں ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی دیکھیں۔ دو باتیں اور کہوں گا انشاءاللہ، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، اللہ معاف فرمائے۔ وقت میں برکت کی دعا کرے، اللہ وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حملہ کر دیا گیا، بے ہوشی کے عالم میں ہیں، بے ہوشی کے کیفیت میں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے والوں کو خبر ملی ہمارا خلیفہ، ہمارے خلیفے پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں، خبر گیری لے رہے ہیں، آنسو بہا بہا کر کے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے، عمر سے سلام کیا، کہا عمر آپ اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، آپ کی خدمات بہت ہیں، آپ کی قربانیاں بہت ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ وہ نوجوان واپس جانے لگا، عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کا پیجامہ، اس کا ازار ٹخنے سے نیچے ہے۔ اللہ کی قسم ہے موت اور سکرات کے عالم میں ہے۔ نوجوان کو بلایا، یا ابن اخی، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، کہا ارفع ازارک، ارفع ازارک، پیجامہ تیرا ٹخنے سے نیچے ہے، ذرا اوپر کر لے، ذرا اوپر کر لے۔ یہ تقوی کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ۔ سبحان اللہ۔ عمر کے اس آخری مرحلے میں ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، دعوت کی فکر دیکھو، تبلیغ کی فکر دیکھو۔ اور میں یہیں پر روک کر کے بات میں ختم کر رہا ہوں، اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بڑی باتیں اس حوالے سے موجود ہیں، انشاءاللہ گفتگو ہوتے رہیں گی۔ وقت گھڑی نے سیٹی بجا دیا ہے، اجازت ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ میرے بھائیو، ہم جس ملک میں جی رہے ہیں، بڑی تیزی سے میں کہہ رہا ہوں، ہم جس ملک میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہاں تبلیغ کے نام پر، یہاں تبلیغ کے نام پر، یہاں دعوت
کے نام پر بے شمار تنظیمیں ہیں، بے شمار تحریکیں ہیں، بے شمار مسلکیں ہیں، بے شمار جماعتیں ہیں، سب بلا رہی ہیں، آؤ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، کامیابی یہاں ہے، کامیابی یہاں ہے۔ ہم اہل الحدیث اس منبر رسول سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داروں کی موجودگی میں آپ حضرات کے روبرو ہم یہ اعلان کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم کبھی اپنی جماعت کی طرف، ہم کبھی اپنے مسلک کی طرف ہم نے دعوت نہیں دی ہے، ہماری دعوت ہے سبحان اللہ قال اللہ اور قال رسول کی طرف ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، آؤ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ ہم نے اپنے کسی اہل حدیث امام کی طرف، کسی پیر کی طرف، کسی مرشد کی طرف، کسی فقیر کی طرف ہم نے دعوت نہیں دی ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو دعوت دی ہے، اس لیے آنکھ کھول کر کے جینا۔ کون سی جماعت؟ قادیانی بھی، قادیانی لوگ بھی، شیعہ لوگ بھی، قادیانیوں میں سینکڑوں فرقے ہیں، شیعوں میں سینکڑوں فرقے ہیں، سب قرآن و حدیث کا نام لے کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسی تنظیموں کو ٹٹولو جن کے پاس قرآن و حدیث ہے، جن کے پاس منہج صحابہ ہے، ایسی تنظیموں سے جڑ جاؤ۔ اور ایسی تنظیم سبحان اللہ یہ اہل الحدیث کی تنظیم ہے، جہاں قرآن کی بات ہوتی ہے، جہاں حدیث کی بات ہوتی ہے، جہاں منہج صحابہ کی بات ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اس لیے ہمارے یہاں جو کتابوں کا درس ہوتا ہے، آؤ فجر کی نماز میں دیکھو درس قرآن یہاں ہوتا ہے، آؤ شام مغرب کی نماز میں یہاں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے۔ یہاں کسی امام کی کتاب، یہاں کسی پیر فقیر کی کتاب، یہاں کسی امام کی رائے، یہاں کسی امام کے قول کو پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ اور آپ مجھے 10 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس منبر رسول سے میں نے کبھی بھی کسی امام کی طرف آپ کو نہیں بلایا ہے، کسی پیر مرشد کی طرف نہیں بلایا ہے۔ ہماری دعوت کا ایک ہی مقصد ہے، ہماری تبلیغ کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے قال اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس لیے یہ جو تحریکیں ہیں، یہ تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان سے جڑنے سے پہلے، ان کے ساتھ جانے سے پہلے ان کا منہج دیکھ لینا، ان کا عقیدہ دیکھ لینا، ان کا ایمان دیکھ لینا، کہاں تک ان کا اللہ پر ایمان درست ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصے کلام یہ ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں، پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داعیانہ زندگی گزاری ہے، مبلغ بن کر کے دنیا میں جیے ہیں، یہ امت بھی داعی ہے، داعی ہے۔ اللہ نے ہمیں دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، کسی کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ہم دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے ربیع الاول کے اس مہینے میں جہاں رسول عربی کی آمد ہوئی ہے، رسول عربی کی وفات ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مل کر کے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کی جو تمیز کرنے والا بنائے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اللہ اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے دین کی طرف بلانے والا بنائے، دعوت توحید کا اللہ تعالیٰ مزاج پیدا فرمائے، ایک داعیانہ کردار، ایک مبلغانہ مزاج اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اور جانتے ہیں بات میں ختم کر رہا ہوں، اللہ سے مل کر کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے خطاؤں